السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین محترم، نکاح جو کیا جاتا ہے، نکاح کرنے کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ کیا نکاح کا مقصد صرف اور صرف شہوت رانی ہے؟ کیا نکاح کا مقصد صرف خواہشات ہے؟ نکاح کا اصل مقصد کیا ہو اور کس پر ثواب بھی ہے؟ آئیے آج اسی کو سماعت کریں اور اپنی معلومات میں اضافہ بھی کریں۔ اس حوالے سے کچھ عرض کروں، اس سے پہلے گزارش کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی اسلامی اور روحانی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ آئی بٹن پر بھی کلک کر دیں تاکہ اس حوالے سے اس سے پہلے جو کچھ بھی باتیں بیان کی گئی ہے اسے بھی آپ سماعت کریں اور اپنی معلومات میں اضافہ کریں۔ ناظرین محترم، نکاح کرنے کا جو مقصد ہے، صرف اور صرف مقصد خواہشات نہیں ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں اس روایت کو سماعت کر، حضرت سیدنا معقل بن یسار رضی اللہ مولا تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور اس روایت کا مفہوم یہ کہ ایک شخص نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آنے کے بعد عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایک عورت ملی ہے جو عمدہ حسب اور حسن و جمال والی ہے، مگر اس کے یہاں پر پیدائش نہیں ہوتی، یعنی بچے جننے کی صلاحیت نہیں ہے، تو کیا میں اس سے شادی کر لوں؟ آقا دو جہاں نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا نہیں۔ پھر دوبارہ آیا اور دوبارہ آنے کے بعد بھی اس نے یہی کہا، تو پھر آپ نے اس کے بعد بھی دوبارہ منع فرمایا۔ اس کے بعد وہ تیسری مرتبہ آیا تو آقا دو جہاں نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری دفعہ بھی منع فرمایا، اور آپ نے جو فرمایا کہ ایسی عورتوں سے شادی کرو جو بہت محبت کرنے والی اور بہت بچے جننے والی ہو۔ بلا شبہ میں قیامت کے دن دوسری امتوں کے مقابلے میں تمہاری کثرت پر فخر کروں گا۔ سبحان اللہ۔ ابو داؤد کی اس روایت سے آپ سماعت کریں تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ محبت کرنے والی اور زیادہ بچے جننے والی عورت کے حوالے سے حضور علیہ السلام نے نکاح کی تعلیم عطا فرمائی ہے۔ تو اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ جس عورت کے متعلق معلوم ہو جائے کہ وہ ولادت کی صلاحیت سے محروم ہے تو اس سے نکاح نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ نکاح سے اصل مقصد جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ حصول اولاد ہے، اور ہونا بھی یہ چاہیے کہ جو عورت اس وصف سے محروم ہو تو اس سے نکاح کرنے سے کیا فائدہ؟ اس لیے کہ اولاد آپ کو حاصل نہیں ہوگی۔ تاہم اس کا مطلب یہ بھی نہیں لیا جا سکتا کہ بانجھ عورت سے مطلقاً نکاح کیا ہی نہ جائے، یعنی جو بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس سے نکاح ہی نہ کیا جائے، بلکہ بعض دفعہ نکاح کرنے کے کچھ اور بھی مقاصد ہوتے ہیں تو وہاں ان سے نکاح کرنا بھی جائز ہے۔ ایسا نہیں کہ ان سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، مگر اصل مقصد صرف اور صرف شہوت رانی نہ ہو، بلکہ مقصد جو ہے وہ آپ کا یہ ہو کہ اس سے اللہ اولاد عطا فرمائے، نیک اور صالح اولاد ہونا چاہیے، اور یہی مقصد بھی ہو تو انشاءاللہ اس پر اللہ اجر بھی عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے اس پر عمل کی کوشش کریں، اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔